درویشوں کی صحبت میں بھی جانا چاہیے۔ درویش ہم عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رہتے ہیں اور تنہائی میں اپنے ذکر میں گم رہتے ہیں، اور ان کا ذکر، ان کی میڈیٹیشن ان کے دماغ کو وسیع کرتی ہے اور دل کو بڑھا دیتی ہے اور صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسی نور و ظہور ہستیوں کو ہمیں ملتے رہنا چاہیے۔ ایک زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے بالکل ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور ناتواں اجنبی شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے، کشتی میں یعنی وہ ریسلنگ میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے سوال کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا کہ میں جنید پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، ریسلنگ چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرا چیلنج قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ ضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا گیا۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی ریسلنگ کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا شوق بڑھتا گیا۔ ان کا شوق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ایک ہیبت طاری تھی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا تھا۔ جنید پہلوان ان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے اطراف
लाखों इंसानों का हजूम मौजूद था। बादशाह वक्त अराकीन सल्तनत के हमरा अपनी कुर्सियों पर बड़ा जमान हो चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें उस पुरस्कार शख्स की मुंतजिर थी जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमे को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, ताहम लोग शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बे लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमजोर और नातवा शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ उस कुश्ती को, उस रेसलिंग को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ, रेसलिंग का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दांव लगाकर अजनबी को जीर करता, जो अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद के कान में कुछ सरगोशी की। जुनैद के चेहरे का रंग बदल गया। बहरहाल कुश्ती का आगाज हो गया। अजनबी शख्स और जुनैद पहलवान ने आपस में पंजा आजमाई शुरू कर दी। रेसलिंग, कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। बूढ़े में लगता था कि जवानी लौट आई है। पैंतरे बदले जा रहे थे। दाव पेच के मुजाहरे जारी थे। हजूम का जोशो खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बाम गुत्थम गुत्था हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी। धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने था। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और वो बूढ़ा शख्स सीने पर बैठे फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तिलिस्म टूटा और लोगों ने ज़ईफ फातेह को बुलंद कंधों पर उठा लिया।